مشاعرہ گاہ پہنچے نہیں ہیں تو میں جناب فیض اللہ نعیم خودمیری صاحب سے التماس کرتا ہوں جو آج کے اس مشاعرے اور تہنیتی تقریب کے مہمان اعزازی بھی ہیں. میں التماس کرتا ہوں ان سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائے. جناب سید فیض اللہ نعیم خودمیری صاحب نعیم. شہ نشین پر تشریف فرما صدر اعلیٰ وقار معزز مہمان خصوصی اور مہمان اعزازی شعراء اکرام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا جو تمام عالموں کا خالق اور مالک ہے, وہی حمد و ثنا کا حقدار ہے. یہاں پہ چونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے تو میں ایک مصرع بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ سماعت فرمائیے. اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں. اپنے مالک کا ہم نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہے ہیں. اے خدا آبرو رکھ ہماری, تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں. درود السلام تاجدار کون و مکان فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں تلنگانہ اردو تحریک اور بزم تہذیب دکن کے صدر میر عنایت علی باخری اور دیگر ذمہ داران کا جنہوں نے اس شاندار محفل مشاعرہ اور تہنیتی تقریب کے لیے صدر استقبالیہ کے طور پر میرا انتخاب کیا. حضرات, آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تلنگانہ اردو تحریک اس وقت قائم کی گئی تھی جب تلنگانہ کی علیحدگی کے جد و جہد شروع ہوئی تھی. سال 2003 میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا جس کا مقصد اردو کی بقا اور سرزمین دکن پر اردو کے کھوئے ہوئے وقار کی بازیابی کو یقینی بنایا تھا. یہ حقیقت ہے کہ متحدہ ریاست آندھرا پردیش ہو یا پھر علیحدہ ریاست تلنگانہ کو اردو کا اس کا جائز مقام فراہم کرنے میں حکمرانوں میں ضرور کوتاہی اختیار کی ہے. خاص طور سے پچھلے 10 سالوں میں اردو کے ساتھ بہت زیادہ سوتیلا سلوک کیا گیا, کیونکہ تلنگانہ کی تشکیل سے قبل برسر اقتدار قائدین نہ تو اردو سے واقف تھے اور نہ ہی انہیں اردو سے کوئی دلچسپی تھی, مگر تلنگانہ کی تشکیل کے بعد اقتدار آنے والے قائدین نہ صرف اردو سے واقف تھے بلکہ ایوان اسمبلی میں اردو اشعار پیش کرنا ان کا محبوب مشغلہ رہا ہے. حضرات, اردو دکن کی تہذیب و تمدن کا حصہ ہے. اردو ایک شائستہ اور نہایت میٹھی زبان ہے. یقین جانیں اگر آپ کسی کو اردو زبان میں برا بھلا کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس کو آپ دعا دے رہے ہیں. اگر ہم اپنی بیوی کو انگریزی میں کہیں یو آر لوکنگ کلر تو وہ آپ کو اگلے 2 دنوں کے لیے گھر میں کھانا بند کر دیجیے. اس کے برعکس آپ اردو میں اگر اپنی بیوی کو یہ کہیں کہ آج تو قاتل لگ رہی ہے تو یقین جانیں آپ کو شام کی چائے کے ساتھ بسکٹ اور پکوڑے بھی ملیں گے. حقیقت ہے. اس بات کو پیش کرنے کے پس پرزا میرا مقصد یہی تھا کہ اردو نہایت شیریں زبان ہے. لسانی عصبیت نے یقیناً اردو کا شیرازہ بکھیر دیا, مگر اردو کی اس تباہی کے ذمہ دار خود اردو داں طبقہ بھی ہے. اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم میں داخلہ دلانا تو ٹھیک ہے, مگر کچھ پیسے اپنی مادری زبان کے فروغ کے لیے بھی خرچ کر کے اپنے بچوں کو خانگی طور پر اردو سکھانے کی جستجو بھی اردو داں طبقے میں نہیں ہے. دراصل اردو ہماری مادری زبان ہونے کے ساتھ ساتھ میٹھی اور شیرینی بکھیرنے والی زبان ہے. اردو کے بجائے انگریزی اخبارات ہوتے ہیں, جبکہ
مصائب زدہ حالات میں اردو کو زندہ رکھنے کے کام کیا. اگر کسی نے کیا تو وہ اردو اخبارات ہیں. شہر حیدرآباد میں چند ہی بڑے اردو اخبارات کی اشاعت ہوتی ہے. ثواب جاریہ سمجھ کر ہم ان اخبارات کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو اس کی نئی نسل میں اردو کا مطالعہ اور شوق پیدا ہوگا, اور یہ شوق جب ذوق میں تبدیل ہوگا تب ہماری مادری زبان کے ساتھ کھلواڑ کی کوئی جرات نہیں کر سکتا. حیدرآباد شعر و ادب کا گہوارہ مانا جاتا ہے, مگر پچھلے کچھ سالوں سے ادبی محفلیں اور مشاعرے منعقد ہونا بند ہو گئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ تلنگانہ اردو تحریک اور بزم تہذیب دکن کے علاوہ شہر حیدرآباد میں روایتی مشاعرے منعقد کرنے والے ادارے دوبارہ سرگرم ہو جائیں گے, اور سرزمین دکن پر دوبارہ مشاعروں اور ادبی محفلوں کا انعقاد کبھی ختم نہیں ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. حضرات, میں آپ لوگوں اور تہنیتی تقریب کے ساتھ ساتھ دکن کے ممتاز سنجیدہ اور مزاحیہ مشاعرے شعراء کے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل ہو کر آپ کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہوں گا. امید اس بات کی بھی ہے کہ تلنگانہ کی موجودہ کانگریس حکومت میں اردو کے ساتھ اب تک وہ ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کرنے اور اردو کو فروغ دینے کا کام کیا جائے گا. اس کی شروعات ایک اردو داں شخصیت اور ہندوستان سے بڑے اردو اخبارات روزنامہ سیاست کے نیوز ایڈیٹر جناب عامر علی خان صاحب کو ایوان قانون ساز کونسل میں بھیج کر کی ہے. میں استقبال کرتا ہوں تلنگانہ اردو تحریک کے صدر میر عنایت علی باقری, آج کی اس محفل کے روئے رواں نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب عامر علی خان صاحب, قانون ساز کونسل چیئرمین تلنگانہ اردو اکیڈمی. ابھی یہ لوگ آئے نہیں لیکن پھر بھی ان کا نام ہے, چونکہ میں بیان کر ہی دیتا ہوں. جناب محمد طاہر بن حمدان تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین. ابھی یہ لوگ ہے نہیں مگر پھر بھی اس لیے کہ جو ہے ان کا نام ضروری ہے کیونکہ ان کا نام ہمارے لسٹ میں موجود ہے. سید عظمت اللہ حسینی تلنگانہ اقلیتی کارپوریشن چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال, تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمین مولانا سید افضل بیہ بنی خسرو پاشا کے علاوہ کانگریس کے سینئر لیڈر قائدین علی مسعودی صاحب کا. اور اس سوال کرتا ہوں سرزمین دکن کے ممتاز سنجیدہ اور مزاحیہ شعراء کے علاوہ منتظمین محفل مشاعرہ کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.